मेरी माँ के जिगर का ऑपरेशन था। डॉक्टर के गलत ऑपरेशन और गफलत की वजह से मेरी माँ की वफात हो गई। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, लिहाजा मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। डॉक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। इसके बाद मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अदालत से भी मुझे इंसाफ ना मिला। ये मेरे लिए मुश्किल घड़ी थी। मैं डॉक्टर को ये एहसास दिलाना चाहता था कि माँ की कमी क्या होती है, माँ के बगैर इंसान कैसा महसूस करता है। लिहाजा मैंने डॉक्टर की वालदा को अगवा किया, फिर एक नामालूम जगह पर ले गया। मैं इसे जान से मारना चाहता था। जब डॉक्टर की माँ को इस बात का यकीन हो गया कि ये मेरी जान लेना चाहता है, तब वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, बेशक मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मुझ पर एक एहसान करो। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश तो तुम पूरी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आपकी कौन सी ख्वाहिश है। वो कहने लगी, अपनी पुश्त पर से कपड़ा तो हटाओ। मैंने कमीज उतारी और बुढ़िया की नज़र जैसे ही मेरी पुश्त पर पड़ी तो गश खाकर नीचे गिर पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ का ऑपरेशन बताया था और मैं इसी ऑपरेशन के लिए काफ़ी अरसे से पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म के वसाइल मौजूद नहीं थे। मैं एक शॉपिंग मॉल पर जॉब करता था, लेकिन हालात को देखते हुए मैंने रात को ही ड्यूटी करना शुरू कर दी। रात को एक होटल पर वेटर की जॉब करने लगा। हालांकि मेरे पास कई ऐसे मौके थे कि मैं दो नंबरी और फ्रॉड से पैसे जमा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लिहाजा मैं जायज़ तरीके से पैसे जमा करना चाहता था और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरे बाप ने भी कुछ पैसे जमा कर रखे थे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए 2 माह से पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन अब वो पैसे भी माँ के इलाज पर ही लग रहे थे। अब्बा को जब मैंने हद से ज़्यादा परेशान देखा, तो अब्बा से यही कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं जब तक ज़िंदा हूँ पैसे जमा ही कर लूँगा और बहन की शादी 2 माह के अंदर ही होगी। आज डॉक्टर सोहेल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब हमें जल्दी करनी होगी। 10 दिन के अंदर ही आपकी वालदा का ऑपरेट करना पड़ेगा, ताकि मर्ज हद से ना बढ़ जाए। डॉक्टर सोहेल ने मुझसे ये भी कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद से अरेंज कर लूँगा। लेकिन मेरी खुददारी ये मुझे इजाज़त नहीं देती थी कि मैं डॉक्टर का मोहताज बनूँ। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह 10 दिन से पहले ही मैं पैसे जमा कर लूँगा और अपनी माँ का ऑपरेशन कराऊँगा। इन हालात में मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। मुझसे कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं करती। तुम मुझसे मोहब्बत करता है, फरमाबरदार बेटा है। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ज़िंदगी में कभी तूने मेरी नाफरमानी ना की, ना ही ऊंची आवाज़ में बात की। तुम्हारे बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे, वो मेरी बीमारी पर लग रहे हैं। तुम्हारी बहन का सर सफ़ेद हो जाएगा। मैंने माँ को तसल्ली दी कि माँ, आप परेशान मत हों। बहन के बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इसका भाई हूँ और मुश्किल की इस घड़ी में अपनी बहन के काम आऊँगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जब तक ज़िंदा हूँ अपनी बहन का सहारा बनूंगा। वालदा ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पर फेरा और कहा, बेटा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। 10 दिन बाद मेरी माँ का ऑपरेशन था। आज हम अपनी माँ को अस्पताल ले आए थे। माँ का ऑपरेशन जारी था, जबकि मैं और मेरा बाप बाहर ऑपरेशन थिएटर के खड़े थे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं आई थी। 3 से 4 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। इसके बाद डॉक्टर मायूस चेहरा लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसे कहने लगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम आपकी वालदा को बचा ना सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं और मेरा वालिद उधर ही नीचे फर्श पर बैठ गया और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात थी। हम उधर बैठे रो रहे थे, तब अचानक एक नर्स हमारे पास आई। बड़े ही खुफिया अंदाज से मुझसे कहने लगी कि भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात राज रखिएगा। मेरा नाम किसी को पता ना चलना चाहिए। मैंने कहा, बताओ क्या बात है। वो कहने लगी, आपके वालदा का गलत ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर से एक गलती हुई है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर सुहेल काफ़ी माहिर हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इससे ये गलती हुई और ऑपरेशन में गलती की वजह से आपकी वालदा की जान चली गई। मैं वहाँ पर मौजूद थी। जब मैंने ये सुना तो मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। नर्स से कहने लगा, यह गलती नहीं बल्कि कत्ल है। इसने मेरी माँ मुझसे दूर कर दी है। डॉक्टर को हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। नर्स के अंदाज से तो ऐसा महसूस होता था जैसे इसने मुझे बताकर गलती की। नर्स फौरन से कहने लगी कि मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर साहब ने
جان بوجھ کر ایسا بالکل نہیں کیا۔ آپ اس بات پر صبر کر لیجئے۔ لیکن میں کہاں صبر کرنے والا تھا، میں جلدی سے ڈاکٹر سہیل کے پاس گیا۔ وہ آفس میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کہا، ظالم انسان، تم لوگ جلاد ہو، پیسوں کی خاطر کسی کی بھی جان لے سکتے ہو۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا گریبان چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں نے اس کا گریبان نہ چھوڑا اور غصے سے کہا کہ تم نے میری ماں کی جان لی ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیے یہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں بھلا کیسے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ میرے ساتھ ایسا ہرگز مت کیجیے، ورنہ میں سیکیورٹی گارڈ کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا، بلا لو جس کو بلانا ہے، میں تمہارے خلاف آخری حد تک جاؤں گا، پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کراؤں گا۔ وہ حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں گھر آیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ماں کی تدفین کے بعد میں ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن ضرور لوں گا۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کا خون اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کی غلطی اور غلط آپریشن کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی۔ میرے باپ کو کسی قسم کا ہوش نہیں تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا صبر کر لو، شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ یہی ڈاکٹر تھا جس کی تعریفیں تو کرتا تھا اور آج اسی کے خلاف ہو گیا ہے۔ میں نے باپ سے کہا کہ میں چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میری دنیا برباد ہو گئی ہے، اتنی پیار کرنے والی ماں مجھ سے دور ہو گئی ہے، وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے۔ حالانکہ میرے باپ نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ باز آ جاؤ، ایسا مت کرو، صبر سے کام لو، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپریشن کی رپورٹ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ درج کرائی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ڈاکٹر کا بھائی تو وکیل تھا۔ عدالت کی طرف سے بھی مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر کے بھائی نے عدالت میں یہ ثابت کیا اور عدالت میں وہ دستخط بھی دکھائے تھے جو میں نے اور میرے باپ نے اس رپورٹ پر کیے تھے کہ اگر مریض کے آپریشن کے دوران کسی قسم کا واقعہ ہو جائے یا مریض کی موت ہو جائے تو ہم پر بالکل ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے بار بار ماں یاد آ رہی تھی۔ اس کی باتیں، حالانکہ وہ کافی تکلیف میں تھی، لیکن آخری وقت میں بھی ہمارے اور ہماری بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں چھت پر بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ میرا باپ میرے پاس آیا، مجھے تسلی دی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی صبر سے کام کرنے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی وفات کو قسمت کا لکھا سمجھ لو، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ قسمت میں ہم غریبوں کا ہی کیوں برا ہوتا ہے؟ یہ جو جلاد بیٹھے ہیں اتنی باری فیسیں لیتے ہیں، لیکن انہی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے پیارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں اور اس ظالم ڈاکٹر کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میرا باپ مجھے جتنا بھی کہتا رہا، بار بار منع کرتا رہا، لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ میں ڈاکٹر کو اس کی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے، ایک ماں کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے سر پر آسمان نہیں۔ جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو خالی خالی محسوس ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے اس کے گھر کی لوکیشن مل چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست حنیف سے بھی یہ منصوبہ شیئر کیا تھا، کیونکہ اس معاملے میں مجھے اپنے دوست کی ضرورت تھی۔ حنیف نے مجھے ساری انفارمیشن دی کہ ڈاکٹر سہیل کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ تصدیق کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کی والدہ کے علاوہ 2 ملازم ہیں، جبکہ ڈاکٹر سہیل کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک ملازم سیکیورٹی گارڈ، جبکہ ایک باورچی تھا جو پودوں کو پانی لگاتا تھا۔ اب ان ملازموں کے ہوتے ہوئے تو میں اس کی ماں کو بالکل اغوا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا تو یہی منصوبہ تھا کہ کسی طرح ڈاکٹر سہیل کی والدہ کو موقع دیکھ کر اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پر لے جاؤں۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے کافی وقت درکار تھا اور اچھے موقع کی بھی تلاش میں تھا۔ ایک بار میرا دوست حنیف نے مجھے بتایا کہ باورچی 2 دن کی چھٹی لے کر گھر چلا گیا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ ہم جلدی سے ڈاکٹر کے گھر پہنچے، جبکہ اس کی والدہ صحن میں دھوپ سیک رہی تھی۔ اب مسئلہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، لہٰذا ہم اسی وقت کی تلاش میں بیٹھ گئے۔ سیکیورٹی گارڈ جیسے ہی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو ہم اپنی گاڑی ان کے دروازے پر لے گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن دل میں خوف ابھی بھی تھا
गेट के सुराग से हमने देखा कि डॉक्टर सुहेल की वालदा दरवाजे की तरफ आ रही थी। हमने अपने दोस्त हनीफ से कहा कि तैयार रहना, बुढ़िया जैसे ही आए इसके मुंह पर कपड़ा बांध कर इसे हम ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में पकड़ कर बैठा देंगे ताकि वह शोर ना कर सके, और इस शोर की वजह से हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। डॉक्टर सुहेल की वालदा जैसे ही गेट पर आई तो मैंने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखा, फिर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया और चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर कर रही थी, लेकिन क्योंकि इसके मुंह पर मेरा हाथ था लिहाजा किसी ने भी इसका शोर ना सुना। मैंने जल्दी से गाड़ी दौड़ाई, अपने दोस्त से कहा कि शहर से दूर फलां मुकाम पर गाड़ी ले जाओ। मैं डॉक्टर सुहेल की माँ से सख्ती से पेश आ रहा था, शोर करने पर इसे मार रहा था क्योंकि मेरा दिल सख्त हो चुका था। इसने मेरी माँ मुझसे छीनी थी, तो अब इसकी माँ के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत या एहतराम बिल्कुल नहीं था। मैंने कस के इसके मुंह पर पट्टी बांधी, इतनी सख्त के बेचारी को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो मुंह से बोल नहीं सकती थी, लेकिन अजीब अंदाज से मेरी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में भी आंसू जारी थे, लेकिन मैं इस पर किसी किस्म का रहम नहीं कर सकता था। हम इस बुढ़िया को हनीफ के गांव ले गए। हनीफ के गांव में एक पुरानी सी हवेली थी जो कि खाली पड़ी थी। यह हवेली कम बल्कि एक खंडर ज्यादा लग रही थी। इसकी माँ को इस हवेली में लाया गया, चारपाई के साथ इसे बांधा और गुस्से से कहने लगा कि मैं तुम पर यह जुल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बेटे की वजह से तुम पर यह मुसीबत आन पड़ी। वो डॉक्टर बन गया, लेकिन नाकाम डॉक्टर जो पैसे लेकर मरीज की जान ले लेता है। तेरे बेटे ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, अब मैं भी इससे उसकी माँ छीन लूँगा और तुम्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हालांकि हनीफ ने मुझसे कहा था कि यार इस बेचारी बुढ़िया क्या क्या कसूर है, थोड़ी सी सख्ती करके इसे छोड़ दो, लेकिन मैंने यही कहा कि नहीं, जान के बदले मैं जान ही लूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और वीडियो कॉल के ज़रिए डॉक्टर सहेल को दिखाया कि किस तरह मैंने इसकी माँ को यरकमाल बनाए चारपाई के साथ बांधा है। डॉक्टर सहेल ने जब देखा तो रोने लगा, हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, खुदा ऐसा मत करो, तुम जितने पैसे चाहो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मत करो, लेकिन मेरी माँ के साथ ऐसा ना करो। मैंने इससे यही कहा कि तू अब ज़िंदगी में कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं कर पाएगा जिसमें किसी की जान चली जाए। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम अपनी डॉक्टरी छोड़ दो, तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं। वो मुझसे कहने लगा कि तू जज्बात से काम ले रहा है, ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं रिज़ाइन भी कर लूँगा, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया। बुढ़िया के मुंह से कपड़ा हटाया तो इसकी सांसें फिर से बहाल होने लगीं। वो अजीब और गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, फिर मुझसे पूछ रही थी कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मकसद है। मैंने उसे बताया कि तेरे बेटे की वजह से मेरी माँ की जान चली गई थी, अब मैं तुम्हारी जान लूँगा। वो कहने लगी, बेटा मुझे शौक से मारो, मैं तुम्हें मना नहीं करती, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करो। मैंने कहा, कौन सी आखिरी ख्वाहिश। वो कहने लगी, बेटा ज़रा अपनी पुश्त से कपड़ा तो हटाओ। मैं बुढ़िया की ये बात सुनकर हैरान हुआ, इससे पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो यही कह रही थी कि आप मरने से पहले मेरी छोटी सी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मुझे वैसे भी गर्मी महसूस हो रही थी और मैंने अपनी कमीज़ उतार दी। बुढ़िया की नज़र जैसे ही मेरी पुश्त पर पड़ी तो वो गश खाकर नीचे गिर पड़ी। मैंने हनीफ से कहा कि जल्दी से पानी ले आओ, क्योंकि बुढ़िया की हालत देखकर अचानक मुझे इस पर रहम आ चुका था। मैंने इसे पानी पिलाया, वो होश में आई। इसके बाद वो मेरे हाथों को चूमने लगी। बुढ़िया की इस अमल पर मैं काफ़ी हैरान हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस हाथों से मैं इस बुढ़िया का गला दबाना चाहता था, इन्हीं हाथों को वो चूम रही है। ऐसा कैसे मुमकिन है। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। सलीम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने बुढ़िया से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मेरे हाथों का बोसा क्यों लिया, कोई कातल के हाथों को चूमता है भला। वो रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना है तू, मेरा बेटा है। ये सुनकर मैं इसे कहने लगा कि क्या कह रही हो, क्या तू ऐसी बात करके मुझसे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। मेरी माँ तो मिट्टी के तले दब चुकी है। वो कहने लगी, नहीं बेटा, तेरी हकीकी माँ मैं हूँ, इस बात का यकीन करना। लेकिन इस निशानी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये पैदाइशी निशान जो तुम्हारी पुश्त पर है, ये मेरे मुन्ने का था जो बचपन में मुझसे जुदा हो गया। इसकी बात सुनकर मैं नीचे फर्श पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। वो गुस्सा एकदम ठंडा पड़ चुका था। बुढ़िया को मारने का जो मंसूबा बना चुका था, इस पर पानी फेर चुका था। मैंने इसे यही कहा कि अपनी जान बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो,
کہنے لگی بیٹا اگر مجھے مارنا ہی تمہارا مقصد ہے تو مجھے شوق سے مارو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تو میرا ہی بیٹا ہے جو آج سے 30 سال پہلے مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم رسول پور گاؤں میں رہتے تھے۔ تمہارے والد کا نام عبد الغفور تھا جو کہ ایک سفید پوش کسان تھا۔ رسول پور گاؤں میں اب بھی ہماری زمینیں پڑی ہیں جس پر چودھریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی خاندان کے ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے پورا خاندان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہی ہمارے خاندان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تمہارے چچا کی غلطی کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی سائرہ تمہارے چچا کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات ان دونوں کے علاوہ گاؤں کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ پھر تمہارے باپ کو شک پڑ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ اس کا انجام بھیانک ہوگا، خود برباد ہو جاؤ گے، ہماری زندگی بھی عذاب بناؤ گے، دوبارہ وڈیرے کی بیٹی کے ساتھ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب تمہارا چچا خاموشی سے حویلی کی پچھلی سائڈ پر گیا جہاں چودھری ظہور کی بیٹی سائرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے ابا نے بڑی ہی خاموشی سے اپنے بھائی کا پیچھا کیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں مل رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنی حیثیت کو پہچانو۔ لیکن اس کے باوجود تمہارا چاچا بالکل باز نہ آیا۔ تمہارے چاچا کا ارادہ تھا کہ وہ چودھری کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے گا اور چودھری کی عزت کو خاک میں ملائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ چودھری نے تمہارے دادا کو ذلیل کیا تھا۔ پوری پنچایت کے سامنے اس نے اس کے سر میں جوتے مارے تھے اور تمہارا چچا یہ بات بھول نہ پایا۔ چھوٹی سی بات پر اس نے تمہارے چچا کے باپ کو اتنا ذلیل کیا کہ گاؤں والوں کے سامنے پانی میں جوتے بھگو کر اس کے سر پر مارے۔ تمہارا چاچا دکھنے میں کافی خوبصورت تھا، جوان تھا۔ اس نے چودھری کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لیا، محبت کا ایسا جال جس میں سارا بالکل پھنس چکی تھی اور تمہارے چاچا کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، حالانکہ وہ اس بات پر راضی ہو چکی تھی کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کروں گی۔ اس دن قیامت کی گھڑی تھی جس رات تمہارا چاچا سائرہ کو بھگا کر لے گیا۔ پورے گاؤں میں کہرام مچا تھا، ہر طرف سے گولیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عبد الغفور حد سے زیادہ پریشان تھا جب اس نے سنا کہ چودھری اپنے آدمیوں سمیت ہمارے گھر کو آگ لگانے آ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی نعرہ تھا کہ عزت کے بدلے عزت۔ چودھری اپنی بیٹی کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے وہ مجھے برہنہ حالت میں کر کے میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس وقت تو صرف تو 2 سال کا تھا۔ عبد الغفور پریشانی کے عالم میں گھر آیا، جلدی سے مختصر سامان لیا اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، کیونکہ چودھری کے لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے تجھے گود میں اٹھایا اور ہم لوگ گھر سے بھاگ آئے۔ یہ اندھیری رات تھی اور اس اندھیرے نے ہمارا فائدہ دیا۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح حیدرآباد جانے والی ٹرین میں سوار ہو جائیں تو ہماری جان بچ سکتی تھی، ورنہ ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے جبکہ ہم ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ چودھری کے آدمی ہمارے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ عبد الغفور نے ہمیں چلتی ٹرین میں سوار کیا، لیکن وہ خود دشمنوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ تمہارے باپ کو زندہ حالت میں آگ لگا رہے تھے، لیکن تیرے باپ نے مجھے اور تجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ چودھری کے آدمی ٹرین میں بھی سوار ہو چکے تھے اور ہمیں تلاش کرنے لگے۔ وہ ہمارے ڈبے تک پہنچ چکے تھے۔ میرے ساتھ والی جو عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا، ہمارے دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے اور میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں۔ میرا شوہر پہلے ہی مر چکا ہے۔ میں نے تجھے اس عورت کے حوالے کیا اور پھر چلتی ٹرین سے نیچے چھلانگ لگائی۔ میں کافی زخمی ہو چکی تھی لیکن میری جان بچ گئی۔ صبح بے ہوشی کی حالت میں ایک چرواہے نے مجھے دیکھا، میں ٹرین کی پٹری کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر لے گیا، میرا علاج کروایا۔ پھر اس چرواہے کے ساتھ میں حیدرآباد آ گئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کا نام دین محمد تھا۔ اس کا بیٹا حیدرآباد میں جاب کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کے طور پر رکھ لیا، ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ دین محمد کے بیٹے حق نواز کے 2 بیٹے تھے اور تیسرے بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ حق نواز نے بچوں کی خاطر شادی نہ کی، حالانکہ وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ یہی سوچتا تھا کہ اگر ستیلی ماں میرے بچوں سے پیار نہ کر پائی تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ بچے اسے بہت عزیز تھے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے دیکھا تو اسے ایسا لگا میں اس کے بیٹوں کا خیال رکھ سکتی ہوں، لہٰذا 2 دن کے سہیل کو اس نے میری جھولی میں ڈالا اور مجھ سے کہا کہ میری بہن
یہ میرے بچے تیرے حوالے، ماں بن کر ان کی پرورش کرو۔ میں نے بچوں کو پالا، ان سے پیار کیا۔ حق نواز کے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، اور ان کے پوتوں کی پرورش کر کے میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی اچھی تربیت کی۔ سہیل ڈاکٹر بن گیا، جبکہ اس کا بڑا بھائی وکیل تھا اور ایک پولیس میں بھی تھا۔ وہ میری عزت کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھتے تھے، مجھے ماں کہہ کر پکارتے تھے، لیکن میں تجھے بھلا نہ سکی۔ ان 30 برس میں ایسی کوئی رات نہیں تھی جس میں نے تجھے یاد نہ کیا۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے سے ضرور ملائے گا۔ آج قسمت مجھے تمہارے سامنے لے آئی، اور میں نے گیٹ سے باہر ہی تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو پہچان چکی تھی۔ میں بھلا اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ حالانکہ تو مجھ پر سختی کر رہا تھا، مجھے مار رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اتنے عرصے بعد مجھے اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ اور دل سے اس خاتون کو دعائیں دیتی ہوں جس کے حوالے میں نے اپنا بچہ کیا، اور اس نے میرے بچے کو پالا پوسا، اس کا خیال رکھا۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی، صرف ایک بار اور آخری بار ٹرین میں ملی تھی۔ اس نے میرا برم رکھا، میرے بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سن کر میں مٹی میں مل چکا تھا، اپنی ماں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ ماں مجھے اپنے قدموں سے اٹھانا چاہ رہی تھی، لیکن میں وہیں پڑا رو رہا تھا، کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں پر تشدد کیا، ایک ایسی ماں جو میری جدائی میں روتی رہی۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں ہی تھا۔ ڈاکٹر سہیل پولیس لے کر آ گیا۔ انہوں نے میری لوکیشن ٹریس کر لی تھی، اور میرے دوست حنیف اور مجھے گرفتار کر رہے تھے، جبکہ میری ماں ڈاکٹر سہیل سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اسے چھوڑ دو۔ سہیل یہ سن کر حیران ہوا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتا تو کبھی ماں کی طرف، اور کہنے لگا، یہ میرا بھائی کیسے ہے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں جھوٹ نہیں بولتی، یہ تمہارا بھائی ہے۔ میں نظریں جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ سہیل نے پولیس سے یہی کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ وہ ماں کی بات پر یقین کر چکا تھا۔ ماں کے پاس والد کی تصویر بھی تھی جو انہوں نے ہمیں دکھائی۔ آج ڈاکٹر سہیل کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کی حقیقی ماں وفات پا چکی ہے، اور یہ اس کی سگی ماں نہیں۔ اسے عجیب لگا، لیکن یہ راز ایک نہ ایک دن کھلنا تھا۔ ڈاکٹر سہیل کا بڑا بھائی جو کہ ایک ماہر وکیل تھا، اس کا نام عرفان تھا، وہ بھی موقع پر موجود تھا۔ میں وہاں سے جانے کا لگا تو مجھ سے کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ فی الحال میں اس باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے مجھے پالا، جس نے میری پرورش کی۔ اسی طرح ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے مجھے باپ بن کر پالا۔ اپنی ماں کو تو میں کھو چکا ہوں، لیکن میں اس شخص کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ میری وجہ سے وہ پریشان ہوگا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر گھر جا کر میں نے باپ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں؟ یہ سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ کس نے بتایا تجھے؟ میں نے کہا مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ والد صاحب نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا حقیقی والد نہیں، لیکن کبھی میرے پیار میں کمی نہ آ سکی۔ یہ ایک حقیقت ہے، میری بیوی سفر میں تھی، وہ میکے سے واپس آ رہی تھی۔ جب گھر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی ایک عورت چلتی ٹرین سے کود گئی اور بچہ میرے حوالے کیا۔ نہ میں اس بچے کو جانتی ہوں، نہ ہی اس عورت کو جانتی ہوں، بس میں نے وعدہ کیا کہ اس بچے کا خیال رکھوں گی۔ اب میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ ڈاکٹر سہیل اور اس کا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ میری ماں کے ذریعے مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے میرے چچا اور سائرہ کو مار دیا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی لاش کو آگ لگائی تھی۔ چودھری ایک ظالم شخص تھا جو آج بھی رسول پور گاؤں پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ میرا چاچا اور سائرہ کی لاش کئی دنوں تک درخت کے ساتھ لٹکتی رہی تاکہ آتے جاتے مسافر عبرت حاصل کریں، اور ان کی دہشت پورے علاقے میں چھائی رہی۔ آج بھی اس شخص اور اس کی اولاد نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ماں کے بقول ہماری 15 ایکڑ زمین تھی جس پر وہ قبضہ کر چکے تھے۔ ڈاکٹر سہیل نے پولیس اور اپنے بھائی وکیل کی مدد سے ساری معلومات حاصل کی، اور اب ہم وہ قبضہ واپس لینا چاہتے تھے۔ تقریباً 30 برس بعد ہم رسول پور گاؤں واپس لوٹے، جبکہ ہمارے ساتھ پولیس بھی تھی۔ گاؤں کا جب چودھری نے میری ماں کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سہیل کے بھائی کی بدولت ہمیں ہماری زمین واپس ملی، جو کہ ہمارا حق تھا۔ 30 سال بعد میں اپنے گھر داخل ہوا جہاں میں پیدا ہوا تھا۔
یہ گھر اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گاؤں والے مجھے دیکھ کر اور میری ماں کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے رشتہ دار بھی تھے جو ہم سے بچھڑ چکے تھے۔ ہمیں زندہ اور سلامت دیکھ کر وہ خوش تھے اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ میری ماں کو اس وفا کا صلہ ملا تھا تو اس نے ایک معصوم بچے کی پرورش کی صورت میں کی تھی، جس کی ماں ڈیلیوری کے وقت فوت ہو چکی تھی۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بیٹا ملایا۔ آج ہم اپنی فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل آج بھی کئی بار مجھ سے ملتا ہے اور کہتا ہے اگر تم کہو تو میں ڈاکٹری چھوڑ دیتا ہوں، ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں تجھے معاف کیا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ جس عورت نے تجھے پالا، میری غلطی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی تو ہمارا خاندان مکمل ہو جاتا۔ اب اس ظالم چودھری کا اس گاؤں پر قبضہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میری کوشش ہے کہ اس گاؤں کا ہر فرد تعلیم یافتہ بن جائے تاکہ وڈیروں کی غلامی سے انہیں نجات مل سکے۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔